الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی کلامہ المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریف اللہ وحدہ لا شریک کی، درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کیا ہے اللہ کا حق بندوں پر، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ سوال پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کیا ہے اللہ کا حق بندوں پر؟ اور صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ نہیں عبادت کرے سوائے اللہ کی۔ اب یہ موضوع ایک بہت بنیادی موضوع ہے ہم سب کے لیے۔ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ اسی بات کے متعلق ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اب میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جسے پڑھ کر ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اسلام میں رہتا ہے، اور کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، تو یہ دونوں پر مکمل ایمان ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم ایک ایسے دور اور زمانے میں رہتے ہیں جس کے اندر دینی علم بہت کم ہے لوگوں کے پاس۔ علم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں۔ میں اپنے اس درس میں انشاءاللہ اس چیز کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، صرف اسی مقصد کے تحت کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، اللہ کے کروڑوں کروڑوں احسان ہم میں سے ایک ایک پر ہے۔ اللہ کے احسانوں کو تو ہم سب لے ہی رہے ہیں، لیکن اللہ کا حق بھی تو ادا کریں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ نحل میں سورہ 16 آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گن ہی نہیں سکتے۔ اتنی نعمت احسان اللہ کے ہم پر ہے کہ ہم سب کبھی گن ہی نہیں سکتے، اتنے سارے احسان ہیں۔ کیوں نہیں گن سکتے؟ کسی صاحب نے بھی کہا آپ کیوں نہیں گن سکتے؟ آج تو ہمارے پاس کمپیوٹرز اور جو مشینز ہے کروڑوں ملینز میں ہم لوگ گن لیں گے، اب وہ خربوں میں۔ کیوں نہیں گن سکتے؟ کیوں نہیں گن سکتے؟ کیونکہ ہمیں جو چیز معلوم ہوگی شاید وہ گننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اب اوزون لیئر ڈپلیٹ ہونے لگا، کم ہونے لگا تو پتہ چلا اوزون لیئر ہے۔ کوئی چیز جانے لگتی ہے تو معلوم پڑتی ہے کہ تھی، تو کتنی چیزیں تو ہمیں معلوم ہی ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں انڈھیل دیا ہے ظاہر اور باطن۔ ظاہر یعنی دکھتی ہے، ظاہر ہے، باطن یعنی چھپی ہوئی ہے۔ اور کیا دل کی ہر دھڑکن کو گنیں گے؟ کیا ہر سانس کو گنیں گے؟ یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی۔ اب اللہ کی نعمت تو لیتے ہیں نا ہم سب، اب کیا ہم اللہ کے احسانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ کیا اللہ کا حق ادا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ آج کے اس بنیادی شروع کے حصے کی یہی تھیم ہے، اور شیخ سہیل نے اس تعلق سے کئی باتوں کی وضاحت کی۔ میں اس متعلق اور کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، بولتے ہیں یہ کیا ہے، یہ چیز پر اتنی زیادہ اہمیت کیوں؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ جاننا اتنا کیوں ضروری ہے؟ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر پانی کا ڈرم ہے اور آپ کو پتا چلا کہ کل صبح پانی کٹ ہونے والا ہے، رات میں ہے، جتنا بھر سکتے ہو بھر لو۔ اب کوئی بھر رہا ہے لیکن نیچے ڈرم میں نیچے ہول کھلا ہے، اب جتنا بھی بھر رہے خالی ہوتا جا رہا ہے تو جمع ہی نہیں ہوگا۔ اب صبح تک کتنا بھی بھر لیے صبح میں خالی ملنے والا ہے آخر میں۔ یہی معاملہ ہے میرے بھائیوں ایک مسلمان کے لیے، اس کے کلمے کا، اس کے عقیدے کا، کہ ہمارا جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، اگر اس میں مسٹیک کریں گے تو کیا آیا ہے قرآن کی آیت؟ ہم نے دیکھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اور میرے بھائیوں اللہ اکبر، ایک ایسی مثال قرآن میں اللہ رب العالمین نے دی ہے، رونگٹے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مثال۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی تو ایک جگہ پر 18 نبیوں کی مثال دی، اور ایک جگہ پہ خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی۔ اور ان سے نیک تو کوئی گزرا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک کوئی دنیا میں آیا ہے؟ کبھی نہیں۔ اور 18 نبیوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ رب العالمین قرآن میں۔ سورہ انعام کی آیتیں ہیں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 83 سے لے کے 86 تک آپ جب پڑھیں گے تو قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام دیا ہے۔ 18 نبیوں کا نام 3 آیتوں میں ہے۔ 83 سے 86 تک 18 نبیوں کا نام پڑھے۔ آیت نمبر 88 پہ جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا
اگر یہ سارے نبی بھی شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو نیکی کی ہے انہوں نے سب نیکی برباد ہو جائے گی، سب نیکی کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ میں نے مثال جو دی نا، پانی خالی ہو گیا کیونکہ نیچے ہولی بند نہیں ہے، جمع ہونے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ تمہارے میری نہیں، ہماری اور آپ کی نہیں، نبیوں کے معیار کی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب برباد ہو جائے گی اگر یہ لوگ شرک جیسا گناہ کر لیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں۔ اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ شرک کرو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اب میرے بھائیوں، اسی وجہ سے یہ موضوع بہت ضروری ہے کہ ہم سب جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے اس موضوع کو سیکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے ہم پر۔ اللہ کے اتنے احسان تو لے رہے ہیں ہم سب، اللہ کی زمین پر تو رہ ہی رہے ہیں، اللہ کی تمام نعمتوں کو تو لے ہی رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حق ادا نہ کرے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ظلم و نظیر سب سے بڑا ظلم۔ تو میرے بھائیوں آئیے ہم آج ابھی آنے والے کچھ جو منٹیں ہیں میرے پاس، میں آپ کے سامنے اس موضوع کو تھوڑا تفصیل میں دینا چاہتا ہوں، اس مقصد کے لیے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ صرف بت پرستی شرک ہے، بتوں کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوا، لیکن کتنی ساری ایسی شکلیں ہیں جو لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب غور کریں اس بات پر۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ شیخ سہیل نے بھی بتایا اور میں ان کے درس میں اور وضاحت کے اندر اور مثالیں اور ایگزامپلس دے کر مقصد یہی ہے کہ یہ ٹاپک پہ ماسٹر ہو کے اٹھنے کی کوشش کرنا ہے، پکڑ اس موضوع پہ مضبوط ہونی چاہیے تاکہ پہچان سکیں۔ کئی بار کیا ہوتا ہے ایک آدمی ایک چیز میں پاس ہوتا ہے، توحید کے متعلق ایک چیز بالکل برابر ہوتی ہے اس کی، لیکن دوسری چیز میں جا کے فیل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے اسکول کے بچوں کے اندر ایگزام جو ہوتے ہیں نا تو 100 میں سے پاسنگ مارکس کتنے ہوتے ہیں؟ 35۔ یہ موضوع پر پاسنگ مارکس کتنے ہیں؟ یہ جو توحید کا موضوع ہے، لا الہ الا اللہ کا موضوع ہے، اس میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ 100 میں سے کتنے مارکس تھے؟ 100 میں سے کتنے؟ 100 میں سے 100، کیونکہ تھوڑا سا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو چلے گا، تھوڑا سا شریک کریں گے بالکل نہیں چلے گا، اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، اور تھوڑا سا بھی شریک کیے تو ہم سے وہ گناہ ہو گئے جو اللہ نے کہا میں یہ گناہ معاف نہیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر نبی بھی شرک کریں گے سب نیکی برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں، آپ کی میری نیکیوں کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے ہمارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں 18 نبیوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی، جیسے قیامت کے دن ترازو ہوگا تو ترازو میں ایک طرف ساری نیکیاں ہوں گی، دوسری طرف سارے گناہ ہوں گے، تو شرک کا گناہ اتنا بھاری گناہ ہے کہ یہ گناہ آ گیا نا سب نیکیاں برباد، اتنا بھاری گناہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے یہ ٹاپک اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا تاکہ ہم سے اس میں مسٹیک نہ ہو۔ اب میرے بھائیوں اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے علماء نے اس ٹاپک کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ 3 حصوں میں بانٹا ہے کیا مقصد سے؟ تاکہ ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ چیک کرتا ہے کہ بھئی ہیڈ چیک کرنے کی مشین ہوتی ہے، ہڈیوں کو چیک کرنے کا ایکس رے ہوتا ہے، الگ الگ مشین ہوتی ہے نا، معلوم پڑتا ہے پرابلم کہاں ہے۔ تو اسی وجہ سے ٹاپک کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ معلوم پڑے پرابلم ہے تو کہاں ہے، پکڑ لیں گے وہاں پر۔ آئیے ہم یہ تینوں کو ایک موٹی پکڑ ایک ایک کی ہونی چاہیے ہم نے، تاکہ خود بھی بچیں اس گناہ سے اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ کئی چیزیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ اگر صرف قرآن اور حدیث کا علم عام ہو جائے نا اور علم بڑھ جائے لوگوں کا تو یہ سب سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، جو بتایا کہ ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ رب اکیلا اللہ۔ رب سے مراد کیا ہے؟ کہ خالق بنانے والا اکیلا اللہ ہے، ہر چیز کا مالک، بنانے والا بھی اللہ، مالک بھی اللہ، چلانے والا بھی اللہ۔ مثال دے رہا ہوں، اب یہ فون ہے، یہ فون کی بنانے والی کمپنی ہے، یہ بنایا اس کمپنی نے، مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ اب مان لیجئے کہ اگر میں اس فون کا خیال نہیں رکھ رہا ہوں سپوز، اور یہ فون رو رہا ہے، تو بنانے والی کمپنی اس فون کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بنایا تو صحیح لیکن مالک وہ لوگ نہیں ہے، مالک میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ بنا کے کسی اور کو مالک بنایا۔
اللہ تعالیٰ ہی خالق، اللہ تعالیٰ ہی مالک، بنانے والا بھی وہی، مالک بھی وہی، اور صرف وہی نہیں، چلانے والا بھی وہی، زندگی دینا اسی کے ہاتھ میں، موت دینا اسی کے ہاتھ میں، بیماری دینا اسی کے ہاتھ میں، شفا دینا اسی کے ہاتھ میں، رزق دینا اسی کے ہاتھ میں، اولاد دینا اسی کے ہاتھ میں، سب چیز اچھا اسی کے ہاتھ میں، آزمائشیں اور تکلیفیں بھی اسی کے ہاتھ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آزمائشیں دینے والا کوئی اور ہے۔ جیسے ہمارے جو کچھ بھائی ہیں زوریسٹرین جو ہوتے ہیں نا پارسی، وہ لوگوں کا ماننا ہے کہ دو ہے، ایک گاڈ ہے وہ صرف اچھا کرتا ہے اور دوسرا گاڈ ہے وہ سب بری چیز کرتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے اچھا برا دونوں اللہ کے ہاتھ میں، سب ایک ہی جگہ پہ۔ بھائی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گاڑی میں اگر دو ڈرائیور ہو جائے، ایک رائٹ سے کھینچے ایک لیفٹ سے کھینچے، ایک ایکسیلیٹر دبائے ایک بریک دبائے، تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ الانبیاء میں سورہ 21 آیت نمبر 22، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو فساد ہو جاتا، اور جو ہوتے جن کی عبادت کے لائق ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں گندیاں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، مثالیں دیکھیں گے۔ کوئی ہے جو راستے پہ چل رہا ہے اور اچانک کالی بلی راستہ کاٹ گئی۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اب تو کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، اب شگن ہونے والا ہے۔ اب حقیقت میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 160، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے لیے اچھا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ کالی بلی روک سکتی؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ نے اچھا چاہا ہے ہمارے لیے، اگر وہ دن میں کچھ اچھا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی حقیقت ہے نا۔ تو کالی بلی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور بیچاری کالی بلی خود کے اوپر نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی میں کتنا فرق آیا تھا۔ اب چل رہا ہے کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کچھ نہیں، اچھے برے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس میں مضبوطی آ گئی، اس کا بھروسہ اللہ سے جڑ گیا، اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا۔ ایک بھائی نے آرگیو کیا تھا، اسے نہیں کچھ چیز نشانی ہوتی، اگر کالی بلی نشانی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ضرور بتایا ہوتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی پوری باتیں ہم تک پہنچا دی، غیب کے تعلق سے جو باتیں ہمیں جاننی تھی، ہمارے آخرت کے تعلق سے، ہماری دنیا کی بھلائی کے تعلق سے سب بتا دی، تو ضرور یہ بھی بتایا ہوتے، نہیں بتایا۔ ہم کہتے ہیں دیکھو فطری طور پر اگر سوچو، اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے کہ شیر راستہ کاٹ گیا، ہاں کہ شیر راستہ کاٹ گیا، تو یہ نشانی ہے کچھ تو پرابلم آنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شیر نے راستہ کاٹا ہے، بھاگو وہاں سے، پرابلم آنے والا ہے۔ لیکن کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کیا ہونے والا ہے؟ آپ خود سوچو۔ اسی طرح اب کتنے سارے لوگ ہیں جو نمبروں کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں، بولتے ہیں 13 نمبر بہت ہی اپشگن نمبر ہے۔ اب اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، پڑھنے لکھنے کے بعد بھی ان کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ 13 تاریخ بہت اپشگن ہے، اور جمعہ اور 13 بہت مشہور ہے، یہ فرائیڈے میں 13 بولتے ہوں گے، تو یہ تو بہت ہی بڑا اپشگن ہے۔ کیا ہے؟ اچھے برے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی نمبر میں ہے۔ اور مسلمانوں میں کون سا نمبر مشہور ہے؟ 786۔ اچھے برے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور نمبر میں کسی نمبر میں کچھ نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کار کے نمبر پلیٹ میں اگر 786 آ گیا تو سمجھو بس سیف ہے، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ اچھے برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی نمبر کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا۔ 786 اس زمانے میں بھی تھا، لکھ سکتے تھے، نہیں سکھائی۔ اور انہوں نے کہا لیس من عمل یقرب الی الجنہ الا قد امرتکم بہ، ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گی اور میں نے نہیں بتایا۔ اور یہ تو بتاؤ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب با کی ایک ویلیو ہے، ہر الفابیٹ کی ویلیو ہوتی ہے عربک زبان میں، تو با کی ایک ویلیو ہے، الف کی ایک ویلیو ہے، تو بولے سب ٹوٹل مار کے 786 آیا۔
اب 786 بولنے سے اگر بسم اللہ کا کام ہوتا ہے اگر تو ہم لوگ رمضان میں اتنی دیر تک تراویح لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کا بھی پورے کا ٹوٹل مار دو، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اور سیدھا آ کے بولیں گے یہ نمبر ہو گیا۔ اگر کام ہو ہی جاتا ہے تو ویسے بھی تو ہو جائے گا، لیکن ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ ہوتا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتایا ہوتے نا۔ تو نمبروں سے تعلق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا صبح پورا دن خراب ہو گیا، کسی کا منہ دیکھنے سے دن خراب ہو جاتا ہے۔ اچھے برے کا مالک کون ہے بتاؤ؟ اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک بار ایک انسان کا تعلق جب اس چیز سے جڑ جاتا ہے نا، اس میں ساری وہ کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ جو پہلی چیز دیکھ رہے ہیں، پہلا حصہ، اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے نا، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی حرکت، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کی طرف سے۔ بیماری وہی دیتا ہے، آزمائشیں ہوگی، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ شفا دیتے ہیں، نہیں، شفا دینے والا کون ہے؟ ارے بھائی کتنے سارے لوگ ہیں بغیر دوا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کتنے سارے لوگ ہیں بہت دوا لیتے تو بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ پتہ ہے چلا کہ دوا شفا بننے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ شفا دینے میں دوا کا محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر کئی بار کہتے ہیں جب ساری علاج کر لیتے ہیں، بولتے ہیں اب تو اوپر والے سے مانگو، اب وہی بچا سکتا ہے۔ وہ لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اب تو وہی بچا سکتا ہے۔ صحیح غلط ہے بات؟ صحیح بولے غلط بولے؟ آپ سب کا کیا کہنا ہے؟ صحیح لگ رہا ہے غلط لگ رہا ہے؟ جی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے معلوم ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر کیا بول رہا ہے؟ الفاظ پہ غور کریے، اب تو وہی بچا سکتا ہے۔ تو پہلے کون تھا بچانے والا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ بچانے والے تھے، اب ہم لوگوں نے جواب دے دیا ابھی تو وہی بچا سکتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے سٹارٹنگ سے اینڈنگ تک بچانے والا ایک ہی اللہ ہے نا؟ تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ، اللہ شفا دینا چاہے گا تو شفا ہوگی، اللہ نہیں دینا چاہے گا تو کتنے بھی ڈاکٹر کوشش کر لے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک انسان جب یہ چیز کو بھروسہ ہونے لگتا ہے نا، بہت مضبوط بن جاتا ہے۔ بولتے کچھ لوگ بولتے ہیں ارے بہت ہی منحوس دکان ہے، ارے وہ گھر گھر میں آیا ہوں، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، میری زندگی میں نقصان ہی نقصان چل رہے، کوئی گھر میں کچھ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے سب چیز۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص کہے کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں یہ کرتا میرے پہنا ہے، اگر دل میں کسی کے خیال آ جائے کہ یہ سفید کرتا پہن کے آتا ہوں نا تو بہت دل اچھا رہتا ہے، اور وہ کرتا پہنتا ہوں تو دل اچھا نہیں جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ اچھے برے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی کرتے میں کچھ ہے، کوئی ذات نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی ہستی نہیں، کوئی نمبر نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی چیز نہیں، ہر چیز اچھے برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پتھر ہوتے ہیں نا، پتھر، اب کچھ پتھروں میں تو کچھ ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہماری پیدائش سے میچ ہوتا ہے، یہ فلاں چیز میری پیدائش سے میچنگ ہے، اس میں ہے یا نہیں؟ سوچتے ہیں چلیے اب ہم لوگ آج تو بات یہ کر رہے ہیں نا سب کچھ اچھا برا اللہ ہی کے ہاتھ میں، کوئی چیز کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پتھر میں ہے یا نہیں؟ اب میرے بھائیوں غور کرو، اور کئی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نا کہ ارے یہ انگوٹھی کیوں پہنا؟ وہ کہتے ہیں گھر میں پرابلم آ گیا تھا، جب سے انگوٹھی پہنا ہوں تب سے گھر میں پرابلم سالو ہو گیا، جاب چلے گیا تھا، جاب مل گیا۔ اب جاب کس نے دیا اسے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار نہیں ہے زمین پر لیکن اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، صرف ہمارا نہیں، ہر جاندار کا۔ اب جاب اسے اللہ نے دیا، وہ کہہ رہا ہے پتھر کی وجہ سے، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ اللہ ہی نے دیا۔ یہ تو بتاؤ سب سے اچھے پتھر کی مثال لیں گے، اور سب سے اچھا پتھر کیا ہے؟ حجر اسود۔ اس زمین پر سب حجر اسود، حجر من الجنت، جنت کا پتھر۔ اس پتھر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آنکھوں سے پڑھیے، کتاب الحج میں ہے، وہ کہتے ہیں اے حجر مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا۔ اب جب حجر اسود کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ یہ عقیدہ ہمارا بتا رہے ہیں کہ نہ نقصان نہ فائدہ دے سکتا ہے حجر اسود، تو کوئی اور پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اچھا برا کس کے ہاتھ میں؟
اللہ کے ہاتھ میں. اگر پتھر سے ہوتا تو سب سے مالدار، سب سے اچھے حال میں وہ شخص ہوتا جو رستے میں لگایا ہوا ہے. دیکھ پتھر کی یہ چیز تو اس کا تو سب سے اچھا حال ہونا چاہیے تھا، اس کے ہاتھ اتنے سارے پتھر ہیں. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں بالکل نہیں. اب ایک انسان کی مضبوطی نہیں، کوئی گھوڑے کے نال میں نہیں. لوگ گھوڑے کا نال گھر کے باہر لگا بولتے یہ ایسا لگاؤ نا تو اچھی چیز نصیب میں آتی ہے، اور ایسا لگاؤ تو بری چیز کل جاتی ہے. لیکن گھوڑے کے نال میں نہیں ہے، کوئی پتھر میں نہیں، کوئی چیز میں نہیں. کچھ لوگ آج وہ فینسی کی وہ گھنٹی لگاتے ہیں، بولے ٹنگ 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 بجتا ہے نا تو اس سے گڈ لک آتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو آج واستو شاستر کے حساب سے بولتے ہیں یہ دروازہ. اور ہمارے بھائی بتا رہے تھے، تاجر ہے، وہ بول رہے تھے کہ میرے پاس ایک بیپاری آیا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے نا آج کل. بولا ہاں بہت خراب ہے. کہا کہ ایسا کرو، یہ تم ٹیبل ایسا لگا کے بیٹھتے ہو نا، اس کو تھوڑا ایسا گھما کر کے وہ رخ کر دو، تمہارا نصیب بدل جائے گا. ہاں اب یہ مان لینا اگر کہ ہاں ہاں نصیب بدلے گا. اور یہ عقیدے کا امتحان ہوتا ہے. اور جب روزی کا معاملہ ہوتا ہے آدمی کو وہ لالچ ملتی ہے نا، ارے بہت سیل ہوگا، تو آدمی عقل کا دروازہ بند کرنے لگتا ہے. تو یہاں کیا ہے، اگر مان لے کہ یہاں سے وہاں رک کر دیں گے، کھڑکی یہاں کھولنے کی جگہ، دروازہ یہاں سے لینے کی جگہ وہاں سے لے لو. بھئی ہمارا ماننا کیا ہے؟ اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور چیز کے اندر ہے نہیں ہے. تو ہمارے لیے یہ صحیح بات کیا ہے، اور سارے انسانوں کے لیے صحیح بات ہے، ایک ہمارا مالک ہے، اسی کی عبادت کے اندر اللہ کی کوئی ایک خوبی بھی ہے. اللہ کی جو نام ہے، سارے ناموں میں سے ایک نام اس کے اندر ہو، ایک خوبی اس کے اندر، ایسا کوئی ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ کوئی نہیں. ہمارا ماننا ہے اللہ نے جب کہا تو اللہ کے جیسا کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہے. اور یہ بھی تو سوچو، اب جیسے ہم سب بھی سنتے ہیں، اللہ کا نام ہے السمیع، سب کچھ سننے والا، اللہ بھی سنتا ہے. لیکن اب دیکھیے میری آواز آپ تک پہنچانے کے لیے مائک کی ضرورت ہے. ایسے ہی میں بات کروں گا آپ کو نہیں سنائی دے گا، کیونکہ سننے کی رینج ہے ہماری، ہم اتنا رینج میں سن سکتے ہیں بس. اللہ کیسے سنتا ہے معلوم؟ آسمان و زمین میں، ذرے ذرے میں، کونے کونے میں، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، ساری چیزوں کے اندر، ہمارے دل میں ہم کیا بولتے ہیں، سب چیز کا علم اللہ کا. اور ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو جائے، سوچو کہ جو ہم لوگوں کی سننے کی رینج ہے نا، اگر دور دور سے آوازیں سنائی دینے لگیں، دور کی، قریب کی، جانوروں کی، انسانوں کی، مشینوں کی، پرندوں کی، حیوانات کی، سب چیز کی، جنوں کی، سب آواز سننے دینے لگے. ایک انسان کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے، سب کچھ سنائی دے رہا اسے، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر میں پاگل ہو جائے گا. یہ اللہ نے رحم کیا کہ نہیں سنائی دیتا ہے؟ اتنا ہی سنائی دیتا ہے نا، یہ اللہ نے بہت رحم کیا. اب یہاں دیکھیے کہ انسانوں کے اندر یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں، یہ رب العالمین ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو جو لوگ سوچتے ہیں نا اللہ اپنی ایک خوبی بندے کو دے دیتا ہے، بالکل غلط بات ہے، قرآن حدیث کے خلاف بات ہے. تو میرے بھائیوں یہ بات واضح یہاں تک ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اور ہم اللہ کے لیے اپنی طرف سے مثالیں بنا بنا کے نہیں دے سکتے. دو باتیں واضح ہو گئی. پہلا پوائنٹ کیا تھا، سیکشن کیا تھا؟ میرے بھائیوں ریویژن کریے، دھیان دیجیے. ایک ایک آدمی کی پکڑ اس موضوع پر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک دینی مجلس پر بیٹھے ہیں جس میں الحمدللہ خاص طور سے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ موضوع کے متعلق باتیں ہوں، اور ہم سب اس موضوع پہ اسٹڈی کریں. یہ اسٹڈی کے متعلق بات ہے. تو آئیے کیوں نہ کیوں سیکھے بغیر جائیں. پہلی بات یہ سمجھ گئے ہم سب کہ کنٹرول اللہ کا ہے، رب اللہ ہے، خالق وہی، مالک وہی، بنانے والا وہی، زندگی اسی کے ہاتھ میں، موت اسی کے ہاتھ میں. یہ سب ہم سمجھ رہے ہیں. دوسری بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ایسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. دونوں بات اسٹرانگ انشاءاللہ. اب تھرڈ پہ جاتے ہیں. تیسری بات یہ میرے بھائیوں کہ عبادت میں، اللہ کی عبادت میں بھی توحید برقرار رکھنا، اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا. مطلب کیا؟ مطلب یہ عبادت کریں گے صرف اللہ کی، عبادت ہو صرف اللہ کی، کسی اور کی نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بنانے والا وہی ہے، چلانے والا وہی ہے، مالک ہر چیز کا وہی ہے، اچھا برا، زندگی موت، رزق، اولاد، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو عبادت کسی اور کی کیسے کریں گے؟ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے نا، عبادت اللہ کی ہی ہے. لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ یوسف میں، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108. اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ ہیں اللہ پہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ کے کسی کو شریک بھی کرتے ہیں. ایمان بھی لاتے ہیں، شریک بھی کرتے ہیں. مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہاں پر اسی چیز میں ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہی ہاتھ میں. آپ کتنے سارے لوگوں سے پوچھو، بولتے ہیں ایک ہی مالک، ایک ہی پرمیشور ہے.
کہ پوجا کس کی کرتے ہو؟ تو پوجا اس کی کرتے ہیں. کیوں؟ جب ہمارا مالک ایک ہے، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی تو ہونی چاہیے. اور یہاں پر بہت سارے لوگ بتا کھاتے ہیں. اور میرے بھائیوں، اس تعلق سے بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. ایک بہت مشہور مثال آپ کے سامنے شیخ سہیل نے رکھی. میں اس کے تعلق سے 2 وضاحت کرتا ہوں. 2 باتیں. مکہ کے جو مشرک تھے، کون لوگ کیا کرتے تھے؟ کس کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ؟ بتوں کی. کتنے بت تھے ان کے؟ کتنے بت تھے؟ 360. اور کہاں تھے یہ بت؟ کعبہ کے اندر اور اطراف میں. اب یہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی، صحابہ اکرام کو ٹارچر کیا، جنہوں نے اتنا اپوز کیا کہ یہاں تک آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرڈر کرنے کی کوشش کی. بدر کی جنگ لڑنے آئے تھے، احد کی جنگ لڑنے آئے تھے، جنگ احزاب، جنگ خندق. اور یہی لوگوں کے بارے میں آپ کو 2 باتیں ایسی بتانی میرے بھائیوں کی جو آج کاش ہمارے بہت سارے بھائیوں کو معلوم ہو جائے تو کتنی گندیوں سے ہم لوگ بچ جائیں گے. پہلی بات، یہ مکہ کے جو مشرک تھے یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے. ان کے بت تھے نا، لات، عزا، منات، سب نام آپ نے سنا. لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے. یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے. قرآن کی آیت ہے سورہ زخرف کی سورہ 43 آیت نمبر 87، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، کن سے؟ مشرکوں سے. من خلقہم، کس نے بنایا تمہیں بنایا کس نے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے بنایا. تو مکہ کے مشرکوں کا ماننا تھا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. اور سورہ یونس میں آتا ہے سورہ 10 آیت نمبر 31 کہ آپ ان سے کہیے کوئی کون ہے آسمان سے زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ ہم لوگوں نے فرسٹ پارٹ میں سنے تھے نا، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کون ہے بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ مطلب زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ دکھا تھا ہم نے. کون ہے جس کا سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو ہے؟ کون ہے جو ہر چیز کا مدبر ہے، کنٹرول کرنے والا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہے. مکہ کے مشرک بولتے تھے چلانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. سوال یہ اٹھتا ہے اتنا سب کچھ مانتے تھے تو بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے بھائی؟ جب یہ لوگ مانتے بنایا اللہ نے، چلانے والا اللہ، زندگی موت سب کچھ. اور قرآن میں کم سے کم 12 جگہوں میں بات دی گئی. آپ اگر سورہ مومنون پڑھیں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 84 سے 89 تک پوری 6 آیتیں اسی موضوع پر ہیں. اور سورہ لقمان سورہ 31 میں آیت نمبر 25 بھی اسی تعلق سے ہے. سورہ عنکبوت میں سورہ 29 آیت نمبر 65 اسی تعلق سے ہے. سورہ زخرف میں سورہ 43 آیت نمبر 9 اسی متعلق ہے. تو یہ کئی جگہوں پر یہ بات دی گئی کہ یہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے. اب سوال کنفیوزنگ سوال لوگوں کو کنفیوز کر سکتا ہے شاید کہ جب اتنا سب کچھ مانتے تھے تو بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اب ان کی منہ زبانی جواب سنیے. مکہ کے مشرک کیا بولتے تھے سنیے. یہ کہتے تھے اور قرآن میں دیا ہوا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3. میرے بھائیوں میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ کوشش کرو کہ یہ آیت کو یاد کرو نمبر کم سے کم، تاکہ بعد میں جا کے قرآن میں کھول کے بھی دیکھو. 39 3 ہے اور آخر میں بھی 3 ہے، بیچ میں نہ ہو. 39 3 3 3 9. ہاں تو یاد رکھنے کے لیے آسان ہے. 39 3. وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں ہم لوگ، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. اللہ ہی ہمارا خالق ہے، بنانے والا ہے، چلانے والا ہے. ہم یہ بتوں کی عبادت لات، منات، عزا اس کی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کہا کہ نہیں 360 کی عبادت نہیں ہوگی، صرف ایک کی عبادت ہوگی، اللہ کی ہوگی. جو بنانے والا وہ ہے، چلانے والا وہ ہے، زندگی موت سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے نا. کامن سینس ہے بھائی. یہ کون سی مشکل بات ہے سمجھنے کے لیے کہ جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو عبادت کسی اور کی کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ مکہ کے مشرکوں کو بات نہیں سمجھ میں آتی تھی. بولتے 360 کو چھوڑ کے ایک کی عبادت کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایک ہی کی عبادت کریں گے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہوگی عبادت، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اور یہی تو بات مشکل تھی. دیکھیے اگر بات یہ ہوتی لا رب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، تو کوئی پرابلم نہیں. وہ لوگ بھی مانتے تھے رب اللہ ہی. پرابلم یہی تھا الہ کا مطلب عبادت کے لائق، معبود برحق، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوا اللہ کے. یہاں پہ ان کو ٹینشن تھا. بولتے تھے ارے ہم اپنے اتنے بڑے بڑے چھوڑ کے کیسے کریں گے؟ اور آپ کو پتا ہے یہ جو بت تھے نا
یہ نوح علیہ السلام جو پہلے گزرے، ان کی قوم کے جو نیک لوگ تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا کہ اس زمانے کے جو نیک لوگ تھے، وہ لوگ جہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے کہا، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو ان کی نیکی کو یاد کرنے کے لیے جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں ان کی مورتی بنا کر کے رکھو، ان کی یاد، نیک لوگوں کی یاد کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان لوگوں نے مورتیاں بنا کے رکھی۔ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، یہ شیواجی کی مورتی لگی ہے، وہاں فلاں چیز کی، فلاں کی مہاتما گاندھی کی مورتی لگی ہے۔ تو وہ زمانے میں بھی وہ لوگوں نے کیا کیا کہ جہاں پہ ان کے نیک لوگ بیٹھتے تھے وہاں ان کی مورتی بنا کر کے رکھی۔ پھر تھوڑا وقت گزرا، پھر شیطان نے بعد والوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، کہا کہ دیکھو یہ تمہارے باپ دادا کے معبود ہیں، وہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کرو۔ ایسے کر کے شرک شروع ہوا۔ تو یہ جو بتوں کی عبادت جو ہوتی تھی نا، یہ بھی اس زمانے کے نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پہلے کے زمانے کے نیک لوگوں کی مورتیاں جو چلتی آئی تھی۔ اب یہاں کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب یہ لوگ کہتے تھے، قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ یونس کی، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18، وہ کہتے تھے، اور ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈال دیے، اللہ اکبر، مکہ کے مشرکوں کے الفاظ قرآن میں موجود ہے، آج تک ہم تلاوت کرتے ہیں۔ جیسے فرعون کے الفاظ بھی قرآن میں، فرعون کے الفاظ قرآن میں، معلوم ہے آپ کو؟ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات قرآن میں ذکر کی کہ دیکھو فرعون کیا بولتا تھا، ابھی دیکھو کیا حال ہوا۔ اسی طرح مکہ کے مشرکوں کے الفاظ بھی قرآن میں ہیں، تاکہ ہم لوگ یہ سمجھیں اور یہ غلطی ہم لوگ نہ کریں۔ جو غلطی وہ لوگوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں بتایا تھا کہ ہم لوگ وہ غلطی نہ کریں۔ سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ 10 آیت نمبر 18، پھر سے مکہ کے مشرکوں کی عبادت کی الفاظ ہے، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ لوگ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس، ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ساری رسمیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور یہیں پہ بات ہے میرے بھائیوں، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ علیہ اللہ بھی کافی لگتا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ ذرا یہ تو سوچو، زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ یہ مورتیاں جو نیک لوگوں کی تھی جو ان کے پاس، یہ لوگ زیادہ رحم کرتے یا اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے نا سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو خالق اور بندے کا تعلق ہے نا، بندے اور مالک کا، یہی تو مجھے سمجھنا ہے کہ کیا بات ہے نا کہ ہمیں اور ہمارے مالک کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اللہ سے زیادہ قریب ہمارے کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں آتا ہے سورہ قاف میں، سورہ 50 آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ جو دل کے سب سے قریبی رب ہوتی ہے نا، اللہ کہتا ہے نا اس سے بھی قریب، اتنا قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں سورہ یونس میں، سورہ مومن میں، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مجھ سے مانگو، تو ہمیں دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ ہماری دعا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ کو پسند ہے۔ بندوں سے مانگو تو بندوں نے کیا بار بار مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جتنا مانگو عبادت ہی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی چیز، بڑے سے بڑی چیز، دنیا آخرت دونوں کے متعلق اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ کیوں؟ ارے بڑے سے بڑا سیٹ کیوں نہ ہو، جب دعا کرے گا نا تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے مانگنا پڑے گا، اپنے آپ کو بڑا بن کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ساتھ چھوٹا ہی بنانا پڑے گا، اور احساس ہوتا ہے اسے کہ دینے والا ہے اللہ، احساس ہوتا ہے سنتا ہے اللہ میری، یہ سب عبادت کی چیزیں ہیں۔ تو دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ یہ مکہ کے مشرکوں کی یہ غلطی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مثال کے طور پہ ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم لوگ یہ مسٹیک نہ کریں جو انہوں نے کی۔ اب میرے بھائیوں، ہم سب کے سامنے ابھی کال آف ایکشن کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ دیکھو، ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں بنایا اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ ہم صرف وقتی طور پر یہاں آئے ہیں، اور دنیا میں اللہ نے اختیار دیا، صحیح کرنا ہے صحیح کرو، غلط کرنا ہے غلط کرو۔ اب ہمارے سامنے چوائس ہے، اور چوائس میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ تم صحیح کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، غلط کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ نے انڈھیل دیا نعمتیں اپنے ہمام پر۔ یہ سب احسان اللہ کی تو ہے بھائی، سوچنے جاؤ گن نہیں سکتے اتنے احسان ہیں ہم سب پر۔
اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن عبادت صرف اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ الاسراء میں سورہ 17 آیت نمبر 34 آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے مقرر کیا ہے کہ تم نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی۔ کیا کہا؟ نہیں کرو عبادت، نہیں کرو عبادت سوائے اللہ کی۔ جیسے مثال کے طور پہ اب نماز پڑھنا ہے، کسی کا نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے، بولے نماز پڑھنا ہے مجھے، لیکن وضو ہی نہیں کرنے کا اسے، بولے وضو نہیں کروں گا میں نماز پڑھوں گا، تو نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز قبول ہونے کے لیے شرط ہے وضو ہونا چاہیے۔ اب تو عبادت میں عبادت قبول کی عبادت، جیسے مثال کے طور پہ ذکر ہے، دعا ہے، کوئی عبادت ہوتی ہے جسم سے ہوتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کوئی عبادت ہوتی ہے دل کے اندر ہوتی ہے، جیسے تقویٰ ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، سب عبادت سے بن جاتے ہیں، کوئی بھی عبادت کسی کے لیے نہیں۔ اور عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اور عبادت ہوگی تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، ہمارا طریقہ نہیں چلے گا۔ جیسا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال میں کہا کہ مکہ کے جو مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی نماز کیا ہے، سوائے سیٹی مارنا اور تالیاں مارنا عند البیت، کعبے کے پاس، کعبے کے پاس وہ لوگ ان کی مورتیوں کے سامنے صرف تالیاں مارتے تھے اور سیٹی مارتے تھے اس زمانے میں۔ آج بھی دیکھیں گے تو تالیاں کا ہے معاملہ، تالیاں مارتے مارتے گھنٹی بھی آ گئی۔ اور پھر جو ناچتے ہیں کئی لوگ، میرے بھائیوں بات کنسیپٹ سمجھو، ایک آدمی ہے کہیں ڈسکو میں ناچتا ہے، گناہ ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو کسی مورتی کے سامنے ناچ رہا ہے۔ اب یہ کیوں ناچ رہا ہے معلوم ہے؟ اس کو خوش کرنے کے لیے، یہ اس کی عبادت ہے۔ اب عبادت میں کچھ بھی کرو نہیں چلے گا، لٹتے ہوئے کچھ بھی کرو نہیں چلے گا، عبادت میں عبادت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور عبادت ہونی چاہیے صرف اللہ کی عبادت، کسی اور کی عبادت نہیں ہو۔ تو اسلام نے یہ خصوصیت دی کہ بندے کا اللہ کا تعلق ڈائریکٹ جوڑ دیا۔ اب لوگ کیا مثال دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی اوپر جانے کے لیے سیڑھی نہیں چاہیے، کیا ڈائریکٹ جائیں گے؟ سیڑھی چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں سیڑھی تو چاہیے اوپر جانے کے لیے، لیکن کیوں چاہیے معلوم ہے؟ کیونکہ اوپر کا مالا دور ہے، اوپر کا مالا دور ہے، اس لیے سیڑھی چاہیے نا۔ اللہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے، اللہ کے لیے پہلے مالے کی مثال دیں گے تو بولتے جج تک جانے کے لیے لائر نہیں چاہیے؟ ہاں جج تک جانے کے لیے لائر تو چاہیے، کیوں؟ کیونکہ جج ہمارے پرابلم کو سمجھ نہیں سکتا ہے، جج ہمارے پرابلم کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو اس کی لیگل لینگویج میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جج کی لیگل لینگویج میں سمجھاؤ۔ کئی بار کیا ہوتا ہے نا، آدمی صحیح ہوتا ہے نا تو بھی اس لیے کیس فیور میں نہیں آتا ہے کیونکہ جج کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو جج کو اس کی زبان میں سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ جج تو انسان ہے، کتنے جج بکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کتنے جج ناانصافی کے فیصلے دیتے ہیں، کتنے جج ایسے ہوتے ہیں جو کل کئی ساری چیزیں چلتی ہیں، ایک ٹائم پہ جج دو لائر کو نہیں سن سکتا۔ کیا اللہ کے لیے جج کی مثال دیں گے؟ اللہ وہ ہے کروڑوں انسان کو سنتا ہے، سارے کے سارے انسان ایک ٹائم پہ اللہ کو پکاریں گے، اللہ سب کی پکار سننے تک آتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے پرابلم کو ہم سے اچھا سمجھتا ہے، جج تو نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ ہمارے پرابلم کو جتنا ہم خود کے پرابلم کو سمجھتے ہیں نا، کبھی کبھار جو آدمی بہت پرابلم میں ہوتا ہے نا، اللہ کو بتا بھی نہیں پاتا ہے، زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، لیکن اللہ سمجھتا ہے اس کے پرابلم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ کے ایسا نہیں ہے وہ ایریا کے لوگوں کو خاص ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت قریب ہے، یہ لوگ نہیں چلیں گے، یا چمڑی دیکھ کر یا شکل دیکھ کر یا خاندان دیکھ کر، اللہ تو سب کے ساتھ، اللہ سب کے قریب ہے، شہر سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہمیں دور بھاگنے لگتے ہیں۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ ہم غور کریں میرے بھائیوں، یہ ساری مثالیں جو ہے نا اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے ہمارا تعلق اللہ سے ہے۔ ہاں سارے جتنے بھی نیک صالحین جو آئیں گے ہم سب کو رسپیکٹ کرنا ہے، ہمیں نیک اولیاء اکرام صالحین کی طرح بننے کی کوشش کرنا ہے اور ان کی طرح ان کے راستے پر چلنا ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی، کیونکہ یہی تو چیز سارے نیک صالحین نے سکھایا، سارے اولیاء اکرام نے سکھایا، سارے انبیاء نے یہی تو سکھایا، عبادت کے عمل سارے صرف رب العالمین کے لیے، اور یہی تو بات سمجھنا ہے ہمیں۔ تو میرے بھائیوں کی تین باتیں ہم نے بنیادی دیکھی، اور تینوں کا کنسیپٹ سمجھنا سب سے بنیادی اصل بات۔ نمبر 1 کہ رب اکیلا اللہ ہے، بنانے والا، مالک، چلانے والا، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2 اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے ناموں میں اور اس کی صفتوں میں بھی اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا۔ اللہ کے نام کسی اور کو نہیں دیں گے، اللہ کی صفتیں کسی اور کو نہیں دیں گے، اللہ کسی کو اپنی خوبی اور صفت دے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے بمثل تو کوئی نہیں ہے نا۔ اور نمبر 3 کہ جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، رب اللہ ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے،
عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت بھی تو اللہ کی ہونی چاہیے، عبادت بھی اللہ کی ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ اب یہی بنیادی چیز ہے جو ہمیں دیکھنا ہے۔ آخر میں ایک آیت پڑھوں گا قرآن کی اور ختم کروں گا، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13۔ اس میں آتا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ بھئی آپ کی کوئی چیز کوئی اور لے لے، آپ کی کوئی چیز ہے کوئی لے کے چلے گیا، بولے ظلم ہے یہ بھائی۔ اب میرے بھائیوں، ساری عبادت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے، وہی تو اللہ کا حق ہے بندوں پر، ساری ہماری عبادتوں پر اللہ کا حق ہے۔ اب اگر ہماری وہ عبادتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو یہ تو ظلم ہو گیا کہ اللہ کا جو حق ہے وہ کسی اور کو دے دیا تم نے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور میرے بھائیوں، لقمان مثال ہے ہر مسلم والد کے لیے، جتنے والد یہاں بیٹھے ہیں لقمان مثال ہے۔ دیکھو کیسے اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں، اور عربی زبان میں بنیا کا بولتے ہیں نا، ابنی، بیٹا، بنیا بہت پیار سے بولو تو بنیا، تو بہت پیار سے سکھا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ سکھا رہے ہیں۔ تو جتنے والد بیٹھے ہیں یہاں، لقمان سے ہم سب سیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو توحید میں مضبوط بناؤ، سکھاؤ انہیں۔ اب یہاں پہ ایک مثال ہے، ایک والد بیٹے کو سکھا رہا ہے۔ قرآن میں ایک اور مثال ہے، ایک اور جگہ ہے جہاں ایک بیٹے کی مثال دی ہوئی، ایک بیٹا ابا کو سکھا رہا ہے۔ ایک بیٹا ہے اپنے والد صاحب کو سکھا رہا ہے۔ کون ہے وہ بیٹا؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے؟ ہاں، کون بتائے گا؟ لقمان اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے۔ ایک بیٹا ہے جو اپنے ابا کو سکھا رہا ہے، جی، ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ مریم پڑھیں گے تو وہاں پہ آتا ہے یا ابتی، یا ابتی 5 بار۔ ابھی والد، ابتی بہت پیار سے بولو تو اے میرے والد، بہت پیار سے۔ اب اردو میں ہم ترجمے میں بول رہے ہیں اے والد میرے والد، لیکن پیار نہیں دکھ رہا ہے، وہ عربی زبان میں ہے کہ یا ابتی، اے میرے والد، بول کے اپنے ابا کو توحید بتا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ باپ کو پتہ ہے تو بیٹے کو بتائے گا، اگر بیٹے کو پہلے معلوم پڑ گیا تو وہ اپنے ابا کو بتائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ کی توحید کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ چیز میں فیل ہو گئے تو کتنی بھی نیکی کام نہیں آئے گی، سب چیز خالی ہو جائے گی وہ ڈرم میں سے۔ ہاں، تو ہم سب یہ بات کو یاد رکھیں۔ اور آخر میں قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ 17 آیت نمبر 110، فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی کو بڑھ چڑھ کے بیان کرو، صرف مانو مت، بیان کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کی اپنی زبانوں کو کھولو اور اس توحید کے پیغام پر ہم خود بھی قائم رہیں، اور ہم اپنے دوست، بھائی، احباب، سب کو، گھر والوں کو توحید پر لا کر شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کسی انسان کے لیے آج کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہم سب کو توحید کا قائم رہ کر اسی کا خاتمہ پانے کی کوشش کریں۔